ڈرموئڈ سسٹ ایک سسٹ کی قسم ہے سادہ سسٹ کی، سادہ سسٹ کی قسم ہے، سمپل سسٹ کی قسم ہے، اور اس کی کیا خصوصیات ہے؟ اسے ڈرموئڈ کیوں کہتے ہیں؟ ڈرموئڈ سسٹ اس لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہماری باڈی میں جتنے بھی خلیے ہیں جو مختلف طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، ٹیشو جو بنا رہے ہیں، وہ سارے خلیے موجود ہوتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ جو ہڈیاں بنانے والے خلیے ہیں، جو بال بنانے والے خلیے ہیں، جو جلد بنانے والے خلیے ہیں، یا دانت بنانے والے خلیے ہیں، وہ سارے خلیے ایک ایک مقدار، یعنی کہ جینیٹیکلی جو خلیے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس سسٹ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. بال بھی ہوتے ہیں، دانت بھی ہوتے ہیں، ہڈی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوگا. تو ایک طرح سے نا بعض اوقات اکثر لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ جنات کا اثر تھا جو نکلا اندر سے بال، وہ اس طرح کی سسٹم کو بھی جنات کا اثر بولتے ہیں. تو اب یہ جب ڈرموئڈ ہوتی ہے نا، یہ خاص حد تک ایک سائز میں بھی موجود ہو سکتی ہے، لیکن یہ کینسر نہیں ہے. کینسر اس لیے نہیں ہے، کینسر ہمارے میڈیکل کی لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہمیں فالو اپ کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ دینی ہو، کوئی شوائیں دینی ہو یا دوبارہ آپریٹ کرنا ہو. ڈرموئڈ ایسی چیز ہے جو ایک ہی سٹنگ میں نکل جائے گی، لیکن اس کو نکالنا بھی ضروری ہے. نکالنا بھی امیجیٹلی ضروری نہیں ہے. اگر اسی ٹائم پیشنٹ کو بہت سیویئر پین ہے، اس کا مطلب اس نے کسی چیز کو اپنے ایکسس پہ گھما لیا ہے، اندر سے کوئی رکاوٹ کر دی ہے. اگر اسی ٹائم ٹورژن کہتے ہیں، اگر اسی ٹائم پیشنٹ کو سیویئر پین کے سمٹمز نہیں ہے، صرف ایک وہی کہ کوئنل فائنڈنگ ہے یا کچھ ایسا ہے، اور یہ بھی بانچ پن کی اس لیے وجہ بن سکتی ہو سکتا ہے یہ کہیں پہ انڈے دانے پہ دباؤ اس نے ڈالا ہو، یا پھر دوسری سائڈ پہ دباؤ، مطلب اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اس ٹائم پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمٹمز کیا ہیں، کیا علامتیں ہیں، کیا ریزن ہے، اس کے اکارڈنگ لے کے چلنا ہے. اس کا کوئی تعلق اس وجہ سے تو نہیں؟ اکثر لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے یا بال کھانے کی عادت ہوتی ہے، کیا اس ڈرموئڈ سسٹ کا نہیں؟ یہ ڈرموئڈ سسٹ کا نہیں، یہ اسٹمک کے اندر یہ چیزیں ضرور مل جاتی ہیں، اسٹمک کے اندر وہ، لیکن یہ جو پیلوس والے ہیں نا، ان کا تعلق کھانے والی اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی شخص کے اندر بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ موروثی ہو کہ ماں میں تھا تو بچے میں بھی نکلے گا. اور اس میں بھی کوئی ہری نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا ایک مڈل کلاس کنٹری ہے ہمارا نا، سارے لوگ بہت غریب بھی ہوتے ہیں، اکثر ہمارے پاس فائنینشلی پیسہ بھی نہیں ہوتا، اور لڑکیوں کو ڈرا دیا جاتا ہے آپ کے اندر تو کینسر ہے، جلدی چلے جائیں آپریٹ کروا لیں. آپریٹ آپ نے ضرور کروانا ہے، 15-20 دن مہینہ بھی آپ ویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس فائنینشلی اسٹیبل ہوں تو آپ کروا لیں، فالو اپ پہ رہیں، کوئی سمٹمز ہو تو کروا لیں. تو اس میں بھی ہری نہیں ہوتی ڈرموئڈ سسٹ میں بھی، نہ ہی یہ اندر پھٹ جائے گی، نہ ہی یہ کینسر بن جائے گی. یہ جہاں پڑی ہے یہ وہیں پڑی رہے گی، جتنی علامتیں آپ کو کریے یہی کرے گی. اگر اس سے زیادہ کرے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہڈن علامتیں نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ اندر پھٹ جائے گی یا کینسر بن جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈرموئڈ بھی آپ ٹائم کے ساتھ کروا سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو بھی سسٹ، میں اسپیشلی آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ سسٹ جب بھی کوئی ڈائگنوز کرے تو کسی غیر مستند ڈاکٹر، لوکل ڈاکٹر سے جو ڈگری ہولڈر نہیں ہے، ان سے کبھی بھی مشورہ لے کے آپریٹ نہ کروائیں. اتنے افسوس کے ساتھ بات یہ ہمیں فیل ہوتی ہے نا کہ پیریفری میں نا اکثر کواری بچیوں کے یا نیولی میرڈ لڑکیوں کے، وہ بیچاریاں اپنا ورک اپ کرواتی پھر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیوں حمل نہیں ہو رہا. آپ کے تو سسٹ ہے جی، آپریٹ ہو جاتے ہیں. اکثر پیشنٹ آتی ہیں ہمارے پاس جن کی ایک سائڈ کی اووری اڑائی ہوئی ہوتی ہے. مطلب کتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی 50% فرٹیلیٹی، ایک تو اول تو ویسے پریمیچور اوویرین فیلئر کی طرف جا رہی ہیں، ایک اووری آپ کی ویسے ہی نکال دی کنسرن لیے بغیر. پتہ نہیں کون لوگ نکالتے ہیں، لیکن میں پیشنٹ ڈیلی بیسس پہ ایسے فیس کرتے ہیں جن کی اووری نکالی ہوتی ہے. اکثر ان میرڈ لڑکیوں کی نکالی ہوتی ہیں، یا میرڈ ہوتی ہیں تو ابھی بیبی کوئی نہیں ہوتے، اور ان کو سسٹ سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے. کینسر ضرور کامن ہے لیکن اتنا کامن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اوویرین کینسر کی تو پرسنٹیج بڑی کم ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا نہیں ہے کہ آپ سوچ لو کہ آپ کو کینسر ہے. کینسر کی خاص علامتیں، جب تک کینسر کی تشخیص نہیں ہو جاتی تب تک انڈے دانی کو نکالنے میں، انڈے دانی کی کوئی بھی چیز کو آپریٹ کروانے سے پہلے ڈاکٹر کے مستند ہونے کا یقین کر لیں. میں یہ ضرور کہوں گی آپ کسی چھوٹی موٹی جگہ سے متعلقہ ڈاکٹر آپ کا ہو، اس فیلڈ کا ہو. ریویو لیا کریں ڈاکٹر سے جس نے کبھی علاج کرا کہ یار آپ نے ان سے علاج کروایا، آپ مطمئن ہیں کیسا علاج کرتے ہیں. وہ بالکل مستند ہو ڈاکٹر. آج کل تو انٹرنیٹ اتنا موجود ہے، اس میں ریویوز بھی موجود ہوتے ہیں، تو اسے کر کے آپ پراپر پتہ کر کے جائیں.